میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، میں فل جوان تھا اور ابھی تک کنوارا تھا، لیکن مجھے اپنے گاؤں کی ایک لڑکی بہت ہی زیادہ پسند آنے لگی تھی اور اس لڑکی کا نام نمرا تھا۔ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کئی زیادہ طریقے اپنائے تھے، لیکن وہ مجھے شاید قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نمرا کو جب بھی دیکھتا تھا مجھے کچھ نہ کچھ ہونے لگتا تھا، کیونکہ نمرا اتنی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی اور اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور ابھی ابھی فل جوان ہوئی تھی، اور اس کی گالیں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، کیا کیا بتاؤں۔ ہر چیز اتنی زیادہ خوبصورت تھی، بس صبح و شام، دن رات، ہر وقت میں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ صبح جب اسکول پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو میں اپنی چھت پر کھڑا اس کا دیدار کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ وہ بس نظریں جھکائے گلی سے گزر جاتی تھی۔ میرے والد نے مجھے موٹر سائیکل لے کر بھی دی ہوئی تھی، تو میں اسی بائک پر اس کا پیچھا بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کا رکشہ روکا اور کہا کہ بیٹھو، میں تمہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگی کہ آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ میں نے کہا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ کہنے لگی بات جو بھی ہو، غلط ہو یا صحیح ہو، بس میں تم سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اب میں رات کو سو رہا تھا اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ صبح تو فیصلہ ہو ہی جانا ہے، کسی طرح نمرا کو اپنے دل کی بات ضرور بتا دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور اسے بہا کر لے جائے۔ جب وہ صبح کالج جانے لگی تو میں نے اپنے پل پر موٹر سائیکل روکا اور وہاں اس سے کہا کہ مجھے بس 5 منٹ رکنے کا موقع دے دو۔ کہنے لگی جو بھی بات ہے جلدی بتاؤ، کیونکہ میں کافی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا اور میرے والد کا اچھا کاروبار بھی تھا، لیکن میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میں تم آوارہ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی میں تمہارے بارے میں آج تک کچھ سوچا ہے۔ میں نے کہا کہ تم سوچ کر مجھے بتا دینا، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے لیے اپنی ساری زندگی بدل دوں گا اور میں اپنے حالات تک بدل لوں گا اور خود کو بدل لوں گا، بس تم ایک بار ہاں کر دو۔ اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، تم شام کو میرے گھر آ جانا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کیوں آؤں گا؟ ادھر تو سب ہوں گے نا؟ تو کہنے لگی نہیں، میرے گھر والے 4 دن سے کہیں گئے ہوئے ہیں کسی کام سے، اس لیے میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نمرا کو اکیلے ڈر لگتا ہے، یہ شاید اسی وجہ سے اس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس نے کہا یہ لو کھانا کھاؤ اور آج رات تم ادھر ہی رکو گے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ آج کتنی زیادہ میرے اوپر مہربان ہو رہی ہے۔ پھر رات کا وقت ہو گیا۔ جب رات 12 بجے تو مجھے بھوک لگی۔ میں نے نمرا کو کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگی مجھے پتہ ہے تمہاری پیاس کیسے بجھے گی، اس پیاس کو بجھانے کے لیے مجھے کچھ اور ہی چیزوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کون سی ایسی چیزوں کا انتظام کرنا ہے؟ کہنے لگی تم بس ٹینشن نہ لو اور میرے لیے فریج سے ایک تازہ جوس لے کر آؤ۔ مجھے کہا یہ جوس پیو۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور نمرا میرے ساتھ ایسے چمٹ کر سو گئی جیسے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوگی۔